طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، جس کو ہم یونانی طریقہ علاج یا آیورویدک طریقہ علاج یا جڑی بوٹی طریقہ علاج سے ہم سب لوگ واقف ہیں کہ یہ وہ طریقہ علاج ہے جو دنیا کے قدیم ترین طریقہ علاج میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جڑی بوٹیاں قدرت کا انمول جو ہے اور لازوال جو ہے انعام ہے کہ اللہ تعالی نے خود رو جڑی بوٹیاں پیدا کر کے نہ صرف انسانیت کے لیے بہت بڑا احسان کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ حیوانات، چر پرند کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں کو پیدا کر کے، جڑی بوٹیوں کو اگا کر، کیونکہ جتنی بھی پہاڑوں پہ ہے، سمندروں کے نزدیک ہے یا ویرانوں میں ہے، وہ سب کوئی انسان نہیں اگاتا، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کہ جہاں برف پڑی ہوتی ہے پہاڑوں کے چوٹی پہ، جب برف ڈلتی ہے تو نیچے سے قدرت نے ایسی نایاب اور فائدہ مند جڑی بوٹیوں کے خزانے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، جس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی افادیت نہ صرف آج بلکہ زمانہ قدیم سے مسلمہ ہے، اور یہ نہ صرف پسماندہ ممالک، سب یہاں تک کہ اب سب ترقی یافتہ ممالک میں بھی جڑی بوٹیوں کی اہمیت جو ہے یکساں ہو چکی ہے، اور ہر انسان آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں اب جو ہے جڑی بوٹی طریقہ علاج کو جو ہے ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور ترجیح کیوں نہ دی جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی بوٹیاں اگائی ہیں اور آرگینک شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور انہی جڑی بوٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے را فارم میں جو جڑی بوٹیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے گن، ایسی فوائد پوشیدہ ہیں کہ جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو یقینی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کے فوائد بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور امراض جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جڑی بوٹی جو ہے یہ فطری طریقہ علاج ہے، اور اس طرح اب پوری دنیا کی توجہ اور ریسرچ انہی جڑی بوٹیوں پہ ہو رہی ہے۔ جتنی بھی جڑی بوٹیوں پہ ہمارے جو ہے بزرگ اطباء نے کام کیا اور ان کی ریسرچ کی، اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے مزید جو ہے سائنٹیفک وے سے ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں اسی طرح فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے جس طرح ہمارے بزرگ اطباء جو ہے اپنے دور میں کرتے آئے ہیں۔ اس کا پتہ ہمیں اس طرح چلتا ہے کہ جب
ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی انسان کی خدمت کر رہے ہیں. جب ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے لیے پہاڑی علاقوں میں، ریگستانوں میں، جو ہے میدانی علاقوں میں جب ہم جاتے، موسم کے مطابق جو جڑی بوٹیاں ہمیں ملتی، اور ایسی ایسی نایاب جڑی بوٹیاں کہ انسان حیران رہ جاتے. اور بہت سے وہاں کے جو بزرگ، جو سیانے لوگ وہاں کے ہوا کرتے تھے، وہ بھی رہنمائی کرتے تھے کہ ہمیں جب کوئی ایسے امراض ہو جاتے ہیں، کھانسی ہو جاتی ہے، تو ہم یہ پودا کا استعمال کرتے ہیں، اس کا پھول استعمال کرتے ہیں، اس کے پتے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ فائدہ ہوتی ہیں. اسی طرح بہت سی چیزوں کو بزرگ جو ہے وہاں لیکچر دیا کرتے تھے. ہمیں بھی معلومات ہوتی تھی کہ کس موسم میں کون کون سے پودے جو ہے کس علاقے میں پائی جاتی ہیں، اور اس کی کیا کیا چیز جو ہے فائدہ مند ہے. جڑیں ہیں، تنا ہے، پھول ہے، پتے ہیں، بیج ہیں، کیونکہ ہر ایک پودے کی مختلف جو ہے چیزیں مختلف امراض کے لیے مختلف نوعیت میں استعمال کرائی جاتی ہیں. اور بزرگوں کے لیکچر جب ہم سنتے تھے حیران ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جڑی بوٹیوں میں کس قدر جو ہے ایسی شفا یابی رکھی ہے کہ یقینی طور پر آدمی حیران ہو جاتا ہے. اور ہر بیماری کے لیے، معدے کے امراض کے لیے، امراض جگر کے لیے، لیور کے لیے، دیکھیں جو بزرگوں کے اور ہمارے طبی اصول ہے کہ سب سے پہلے حکم زیادہ جو ہے توجہ معدہ اور لیور پر دیتے ہیں، کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں، کیونکہ سب سے پہلے خوراک جو ہے ہماری جزء بدن تبھی ہونی ہے کہ یہ ہمارا معدہ جو ہے، ہمارا سٹامک جو ہے، ہمارا ایپیٹائٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا. اور خوراک جو ہے ہم جب اچھی طرح چبا کے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دان دیے ہیں، اور جو سلائیوا ہمیں جو منہ میں بنتا ہے، یہ جب ہم اچھی طرح حاصل کریں گے تو جو دانتوں کا کام جب ہم دانتوں سے لیں گے، اور معدے کا کام جب معدہ کرے گا تو ہمارا جو ہے سٹامک بھی ٹھیک رہے گا. جب ہم جلدی جلدی کھاتے ہیں تو پھر اس پہ معدے پر بھی بوجھ بنتا ہے، اور دانتوں کا کام جب معدے کو کرنا پڑتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو سلائیوا ہے، یہ اینٹی ایسڈ ہے، الکلائن خاصیت ہے، اور جتنا زیادہ یہ ہماری خوراک کو ملتا ہے تو ایسیڈیٹی کو جو ہے کٹ ڈاؤن کرتا ہے، اور یہ ہماری خوراک میں ہاضمے اور جتنے بھی انزائم ہمارے معدے میں جو ہماری خوراک کو ہضم کرنے کا سبب بنتے ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے بنتے. اس کے بعد جو آگے فنکشن شروع ہوتا ہے جب لیور تک یہ سارا جو ہے یہ جاتا ہے. لیور اگر ایکٹیویٹ ہوگا، وافر مقدار میں جب خون پیدا ہوگا، ہمارا امیون جو ہے اسٹرانگ ہوگا، جسم ہیلدی ہوگا، آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہوگی، کمزوری نہیں ہوگی، ہمارا بائل جو ہے پراپر بنے گا. اور پھر جو ہے ہماری صحت دیکھیں کہ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن کمزور ہو جاتے ہیں. ہر خواتین میں اکثر بچیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی ہے. اور بھائی آئرن ڈیفیشنسی تبھی آپ کو بہتر ہوگا جب آپ کا لیور فنکشن جو ہے، لیور آپ کا ہیلدی ہوگا، لیور جو ہے سالے خون پیدا کرے گا تو آپ کی یہ ڈیفیشنسی مستقل ٹھیک ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں جو ہے مستقل بنیادوں پہ اپنا لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے جگر کے بارے میں کہ فیٹی لیور اور اس کا جو ہے نیچرل جو ہے کیسے ہم فیٹی لیور کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں، نیچرل وے سے کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ آج کل اس دنیا میں
بہت زیادہ لوگوں کو خاموش طور پر ہوتا ہے جس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ تقریباً 30% لوگوں کو جو ہے یہ جو ہے ریسرچ بتاتی ہے کہ فیٹی لیور ہوتا ہے، لیکن کیونکہ علامات کوئی ایسی خاص نہیں ہوتی، شروع میں میدا جو ہے کھانے میں ہاضمہ میں مشکل ہوتی ہے، صحیح ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، کئی دفعہ بازو میں کوئی درد ہو گیا، یا دن بدن کمزوری محسوس ہونے لگی، یا تھوڑا بہت آپ کو جو ہے تھکاوٹ سستی جیسی محسوس ہونے لگی، یا کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسائل کی وجہ سے جب انسان جو ہے وہ اس کو چیک کراتا ہے، اسکین کراتا ہے، سونوگرافی ہوتی ہے یا بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لیور کے فنکشن میں جو ہے مسائل ہیں، اور لیور جو ہے وہ فیٹی ہے، اور اس کی طرف توجہ دی۔ اکثر عورتوں کو پریگننسی میں جو اسکین وغیرہ کرائے جاتے ہیں تو تب بعض اوقات خواتین کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ جو ہے لیور فیٹی کا بھی ہے۔ تو ایسی ساری سچویشن میں ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو ریورس کر سکتے ہیں، کون سا نیچرل وے ہے، کس طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف جڑی بوٹیوں کی شکل میں اور بلکہ ہمیں فروٹس کی شکل میں بھی، سبزیوں کی شکل میں وہ بھی جڑی بوٹیاں ہیں۔ جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ جڑی بوٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مٹی سے اگتی ہے، چاہے درخت پہ لگ جائے، چاہے وہ چھوٹے پودے میں لگ جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، درخت کتنا بھی ہرا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو اس پہ فروٹ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے تو سبزی اگتی ہے۔ بہت سے پودے جو ہے جل جاتے ہیں، کچھ بھی اس میں نہیں لگتا، سب اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو اہمیت دیں اور اپنی خوراک میں تبدیلی لے آئیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہماری باڈی بنائی ہے، وہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی ماحول میں پیدا کیا ہے، اور اس کی ہماری باڈی کی جو اوریجنل غذا بھی ہے وہ بھی نیچرل غذا ہے، کیمیکل نہیں ہے۔ جب ہم کیمیکل سے دور اپنی باڈی کو رکھتے ہیں تو ہماری صحت بہتر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کا انسان اور اپنے بزرگوں کا آپ کی طرف دیکھ لیں 25 30 40 سال پہلے کتنے اسٹرانگ ہوا کرتے تھے، اور ان کو کوئی بیماری نہیں ہوا کرتی، کیونکہ ان کا خوراک، ان کا رہن سہن، آب و ہوا، ان کا فوڈ، ان کا فزیکل ایکسرسائز، وہ سب ان کی جو ہے ہم سے بہت بہتر ہوتی۔ آج ہم مسجد کی طرف جب جاتے ہیں تو ہم جو ہے کار میں جاتے ہیں اور اتر کر پھر کار میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں، چلتے نہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو لیور کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اگر اپنا لائف سٹائل کو تھوڑا سی آپ توجہ دے دیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ فیٹی لیور کیا ہے، اس کو کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے، کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، لیور کیسے ڈیٹاکس ہو سکتا ہے، کیسے بہتر ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کی آج کے جو پروگرام میں کوشش کریں گے۔ لائنز ہماری اوپن ہیں، اگر آپ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے اگر آپ کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام جہاں تک ہماری آواز بذریعہ ٹی وی
دنیا کے مختلف ممالک میں جا رہی ہے، وہاں ہمارے مزید ناظرین بہت شوق سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ دوسرا، ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ پوری دنیا میں بذریعہ فیس بک ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے مزید ناظرین جو ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بھی ہمیں میسج کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی فیملی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی صحت کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی مشورہ چاہیے، یا آپ کو کوئی ڈائٹ کے بارے میں چاہیے کوئی مشورہ، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا مطلب ہے آسان چیزوں کا بتائیں جو آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہوں، اور جو بھی طریقہ علاج آپ اپنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی صحت کو جلد بہتر کرنے کے لیے اگر وہ چیزوں کا استعمال کریں گے، قدرتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، مین میڈ نہیں ہیں، گاڈ کریٹڈ ہیں، تو یقینی طور پر وہ ہمارے لیے فائدہ کریں گی۔ اس کے لیے ہم نے جو ہے اپنی غذا سے ہم نے جو ہے کیمیکل کا جو ہے پروسیسڈ فوڈ ہے، ٹن پیک ہے، فروزن فوڈ ہے، کیونکہ ان سب چیزوں میں جتنے بھی فوڈ کی لائف بنانے والی جو پریزرویٹو جو یوز کیے جاتے ہیں، وہ فوڈ کی غذا تو 2 سال 3 سال بڑھا دیتے ہیں، لیکن انسان کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ انسان کی صحت کی لائف میں وہ جو مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، جس سے انسان کی جو ہے صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے جو ہے قدرت کا جو نظام ہے، جو نیچرل چیزیں ہیں، اس کو استعمال کریں جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ لائف کال کا نمبر جو سکرین پہ آ رہا ہے، اگر آپ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے کوئی مشورہ چاہتے ہیں تو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے جو ریسرچ ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ تو ہم چلتے ہیں آج کے، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو میسیجز ہوں گے، جو کالز ہوں گی، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو لیں گے، اور اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ میسیج بھی ہیں کہ آپ ڈائبٹیز گلاس جو ہے اس کے بارے میں بتائیں، آپ جو شوگر کا گلاس ہے، یہ لکڑی کا گلاس، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، یہ اس کے فوائد بتائیں، یہ کیا فوائد ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ دیکھیں جو بھی قدرتی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، کوئی پودا، کوئی درخت کا تنا، درخت کے پتے، کوئی پھول، نہ صرف انسان بلکہ حیوانات، چند پرند، سب کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو انسان جب ان چیزوں پر ریسرچ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی ان جڑی بوٹیوں میں شفا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ضرور جاری رکھیں، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائبٹیز گلاس جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اس کو ضرور آپ جو ہے وہ استعمال کریں۔ یہ ڈائبٹیز گلاس اس درخت کی لکڑی کو کاٹ کر آپ کی آسانی کے لیے، کہ آپ کو کچھ کام کرنا نہ پڑے، آپ کو کچھ پکانا نہ پڑے، آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے، اور ایسی شکل بن جائے جو کہ نیچرل، آپ کو کوئی کیمیکل کے بغیر آپ کو محسوس بھی نہ ہو کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی دوائی کی شکل میں لی ہے۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں، قدرتی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ جو چیز اللہ پیدا کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کے فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف
بلڈ پریشر کے لیے، فیٹی لیور کے لیے، کولیسٹرول لیول کے لیے، ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے، یہ سب بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مصفی خون ہے، بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے، جلدی امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کو کرنا آپ نے صرف رات کو اس کے اندر جتنا پانی آتا ہے وہ فل کر دینا ہے، صبح پانی کا کلر براؤن ہو جائے گا، وہ پانی صبح نہار منہ پی لینا ہے، اور اس کا پانی جو ہے آپ نے صبح نہار منہ، جو صبح آپ نے اس کو فل کریں گے وہ رات کو سوتی دفعہ پی لینا ہے۔ جو بھی دوائی استعمال کر رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ لیتے رہنا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس قدر خاصیت رکھی ہے، اور یہ کس قدر یہ فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے وہ ویجیٹیبلز، وہ فروٹ کا استعمال کرنا ہے جو آپ کے جو ہے شوگر پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، جیسے کہ اسپیراگس، بروکلی، اسپراؤٹ، کیبیج، اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بہت سی، اسپیراگس میں وٹامن کے اور وٹامن اے ہے، یہ بہت ہی فائدہ مند جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے ایسے مریضوں کے لیے۔ اور جو اسپراؤٹ ہے فل آف وٹامن ہو اے اینڈ سی، پلس فولک ایسڈ اس میں ہوتا ہے، اور اس میں فائبر ہوتا ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ بروکلی جو ہے اس میں وٹامن اے اور سی ہوتا ہے، اور اسی طرح کیبیج میں وٹامن کے، وٹامن اے اینڈ سی، گڈ سورس آف جو ہے میگنیشیم اور وٹامن B6 ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ککمبر جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، گڈ سورس آف وٹامن کے، آلسو کنٹینز پوٹاشیم اینڈ وٹامن سی۔ اس کے آگے آ جاتا ہے اسپینچ۔ تو اسپینچ کے جب بھی آپ پالک کو پکائیں تو اس کے ساتھ جو آپ جو ہے میتھی اور سویا کا استعمال ضرور کریں۔ میتھی جو ہے، میتھی، فریش میتھی اور سویا، اس میں جو ہے فولیٹس ہوتے ہیں، بیٹا کیروٹین ہوتی ہے، آئرن ہوتا ہے، وٹامن کے ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے استعمال کرنے ہیں جو کہ بہت ہی فائدہ مند۔ اس کے علاوہ آپ کریلا جو ہے بہت فائدہ مند ہیں، چونگے بہت فائدہ مند ہیں، لوکی بہت فائدہ مند۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ اور دوسرا جو ہے، جو جسم میں کسی حصے میں بھی انفلمیشن ہو جاتی ہے، انفلمیشن بہت سے ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے، انفیکشن سے بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سے جو وجوہات ہوتی ہیں۔ ان کے لیے کون کون سے فروٹس بہتر ہیں، اس میں جو ہوتا ہے ایپل ہے، ریڈیوس انفلمیشن کرتا ہے، ایپریکاٹ ہے، یہ اس میں جو ہے سورس آف فائبر ہوتا ہے، یہ بہت ایووکاڈو ہوتا ہے، وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیریز ہے، اور اس کے علاوہ چیریز ہے، اس کے علاوہ کیوی ہے، آڑو ہے، لیمن ہے، پپایا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ میں نے کہا کہ پائن ایپل ہے، یہ چیزیں جو ہے آپ جو ہے اس کو اپنی سچویشن کو سمجھتے ہوئے وہ آپ استعمال کریں، اپنے معالج سے مشورہ کر کے آپ کریں۔ اور ایسی چیزیں جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمارے لیے جو ہے ہمارے امیون کو اسٹرانگ کرتی ہیں اور ہماری صحت بہتر ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ساتھ ساتھ کال جو ہے وہ جو ہے ہم لیتے رہیں گے، جو کال آئے گی، اور اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے تو جو جیسے جیسے میسیج ہمیں مل رہے تھے میں وہ ساتھ ساتھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ میسیج ہے کہ ہم جو ہے فیٹی لیور یا شوگر کے مریضوں کے لیے
کون سا ہم نے جو ہے آٹا جو ہے وہ کون سا استعمال کرنا ہے. دیکھیں جو آٹا ہے، آٹا جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ویٹ ہم آج استعمال کر رہے ہیں، یہ ویٹ اور آپ 25-30 سال 40 سال پہلے چلے جائیں، یہ ماڈیفائی کیا ہوا بیج کا سیڈ ہے، اور پہلے جو ہوتا تھا وہ چھوٹا ہوتا تھا، اور آج یہ سیڈ بڑا ہو گیا ہے، اور اس سیڈ میں جو ہے شوگر کنٹین جو ہے اس میں زیادہ ہے. بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی چینی نہیں کھاتے، کوئی ہم ایسی چیز نہیں کھاتے، لیکن شوگر ہماری کنٹرول نہیں ہوتی. تو ان کو جو ہم فوری طور پہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا اس آٹے کو جو ہے یہ اس کو روک دو، اور اگر آپ نے کھانا بھی ہے وہ آٹا جو ہے آپ ملٹی گرین آٹا کھائیں، جس میں مختلف قسم کے اور گرین بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ بیلنس ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کا جو ہے شوگر بڑھنے کا جو ہے وہ کافی اس میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ میں نے کہا تھوڑا تھوڑا آپ کو جیسے جیسے ہمیں میسیج آ رہے ہیں فیس بک پر. یہ اب سوال تھا ہمیں جو ہے فرینکفرٹ سے یہ کیا تھا عظیم صاحب نے، تو میں نے کہا ان کا جواب بھی دے دوں، اور آپ بھی اگر کوئی چاہتے ہیں اپنے لیے تو انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ میں آپ کو فیٹی لیور کے جو بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کوئی خاموش بیماری ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارا لیور فیٹی ہو چکا ہوتا ہے، جس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور ہمیں آہستہ آہستہ فائبروسس، سائروسس، اور ہمیں اس کو ڈیمیج کرتا ہے ہمارے لیور کو، اور پھر جو ہے بہت سے مسائل بن جاتے ہیں، اور لیور ٹیشو میں سکار اگر آ جائے تو اس میں پیٹ میں پانی بھی ڈراپسی بن جاتی ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی اشارہ ملے تو فوری طور پر اس پر توجہ دیں، اور لائف سٹائل کو فوری طور پر جو ہے اس کو چینج کرنے کی طرف توجہ دیں. آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا لیور جو ایک ایسا آرگن ہے ہمارے جسم کا جو ہمارا ڈیٹاکسیکیشن اور میٹابولزم جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں جو ہمارے لیور میں جو ہے اس میں جو ہماری جو ہے آئرن اور جو وٹامن ہے اس کو یہ جو ہے وہ سٹور کرتا ہے. اور دوسرا یہ سب سے اس کا جو یہ فنکشن بھی ہوتا ہے کہ بہت سے یہ کیمیکل جب بناتا ہے جو ہماری صحت کے لیے قدرتی طور پر لیور کے فنکشن ہوتے ہیں، اگر وہ پراپر نہ کرے تو پھر ہمیں بہت سے مسائل بن جاتے ہیں. تو اس کے دوسرا فنکشن ہوتا ہے یہ ہماری بائل کی پروڈکشن کو بہتر کرتا ہے. اگر لیور ڈسٹرب ہو جائے اور ٹرائیگلسرائڈ جو ہے وہ جو ہے ضرورت سے زیادہ گلوکوز جگر ٹرائیگلسرائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ اثر میں جو ہوتا ہے سٹوریج ہوتا ہے، جب آپ کے ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان 6 سے 8 گھنٹے کا وقفہ رکھتے ہیں تو خالی پیٹ ٹرائیگلسرائڈ دوبارہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور چربی کم ہو جاتی ہے، اور اس لیے ضرورت سے زیادہ جو ہے کھانا نہیں چاہیے، اور جو ہے ٹرائیگلسرائڈ میں جو ہے اس کی جو ہے تاکہ رینج جو ہے بہتر ہے. یہ 150 to 200 سے زیادہ ہوتے ہوئے 300 سے زیادہ بڑھتے بڑھتے 500 سے اوپر بھی ہو جاتی ہے. فیٹی لیور اور امراض قلب کا باعث بن جاتی. اس کی زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے، چینی کا زیادہ استعمال کرنے سے، چاول زیادہ کھانے سے، بیکری پروڈکٹ کھانے سے، جوس
شربت، ڈرنکس، چاکلیٹ، پوڑی، حلوے، کیک، اور جو ٹرائسائڈ جو ہے اس سے گلسرائڈ جو ہے وہ کیسے کنٹرول ہو. الکوہل کا مکمل بند کر دیں، میٹھا کم کر دیں. جتنے بھی ہمارے پاس مریض جو الکوہل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان میں جو ہے یہ کافی زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، اور فوری طور پر ہم کہتے ہیں کہ الکوہل جو ہے اس کو جو ہے کٹ ڈاؤن کرو. اس کے علاوہ جو ہے چکناہٹ والی چیز اکثر یہ دیکھا گیا ہے جو ہماری ایشین فیملیز ہیں، کیونکہ ہمارے کھانوں میں تلی ہوئی چیزیں، ڈیپ فرائڈ چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس میں جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ رات کو ہم نے دیر سے کھانا کھایا اور جس میں زیادہ آئلی فوڈ تھا، اور ہم نے کچھ فزیکل ایکسرسائز نہیں کی، اور ہم جو ہے بیڈ پہ چلے گئے، اور صبح اٹھ کے بھی پانی کا استعمال بھی زیادہ نہیں کیا، اور صبح اٹھ کے ہم نے جو ہے کوئی بھی مارننگ واک، کوئی ریگولر ایکسرسائز نہ رات کو کی نہ صبح کیا، تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہی ہوں گے کہ فیٹی لیور، اور اس سے جو ہے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے اس سے آپ کا جو ہے جو باڈی جو ہے آپ کی پوری جو ہے وہ مسائل کی وجہ سے جو ہے آپ کی دن بدن کمزوری، آئرن ڈیفیشنسی، رنگ کا پیلا پڑ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو نمودار ہوں گی. یہ اس کی وجوہات میں جو ہے اس کو کے لیے آپ نے اپنی ڈائٹ کو جو ہے اوبیسٹی کو، موٹاپے کو، گڈ اور بیڈ کولیسٹرول کو مینٹین کرنا ہے، میٹھا زیادہ نہیں کھانا، بیٹری یہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے کرنی ہیں. بیڈ کولیسٹرول جو ہوتے ہیں اس پہ اپنے توجہ دینی، ہارمونز کو ریگولیٹ کرنا ہے، اور بائل پروڈکشن کو تاکہ بہتر ہو سکے، اور آپ کا جو ہے بلڈ جو ہے پیوریفائی ہو. آئرن کو سٹور کرتا ہے یہ لیور، فیمیل ہارمون کو ریگولیٹ کرتا ہے، امیون کو بوسٹ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے جب جگر کام پراپر نہیں کرتا تو بائل جو ہے صحیح نہیں بنتا. جو ہمارے خوراک ہم کھا رہے ہوتے ہیں، جو چکنائی کو ہضم کرتا ہے، وہ اس میں جو مشکلات پیدا ہو جائے، آئرن جمع نہیں ہوتا تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں. جگر بہت سے ہارمون بناتا ہے، ایسٹروجن جو ہے اور کارٹیسون کا لیول بڑھنے نہیں دیتا. کولیسٹرول جگر بناتا ہے، کولیسٹرول خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ڈیٹاکس کرتا ہے، جسم سے نکالتا ہے. تو اس کا کام جبکہ جگر صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا تو وہ خراب کولیسٹرول جو ہے وہ شریانوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا ہوتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کا پرابلم بھی ہو سکتے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. مکمل جو ہے شوگر کو جو ہے چینی کو بند کر دیں، بیکری پروڈکٹس بند کر دیں. شہد، انجیر، کھجور کا استعمال تھوڑا بہت قدرتی ہیں. فروٹ کا جوس بھی آپ تھوڑی مقدار میں پی سکتے ہیں. روٹی جو ہے وہ آپ نے ملٹی گرین آٹے کی کھانی ہے. آپ جو ہے اس کے لیے آپ تھوڑی مقدار میں شروع میں اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو بوائل چیزوں کا استعمال کریں، تیل کسی قسم کا نہیں. اگر آپ تھوڑا بہتر ہو رہے ہیں تو آپ اس میں جو ہے آپ جو ہے سرسوں کا تیل جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. آلیو آئل جو ہے تھوڑی مقدار میں کر سکتے ہیں.
اس میں جو ہے بند گوبھی، شلگم، مولی اور جن چیزوں میں سلفر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. سلفر جو ہے ہمارے جسم سے تمام زہریلے مادے کو ڈیٹاکس کرتے ہیں. سلفر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں رکھا ہے جیسے کہ لہسن ہے، پیاز ہے، ہلدی ہے، کچی ہلدی ہے. یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ہے کیل ہے، بروکلی ہے، گاجر ہے، گرے فروٹ کا جوس ہے وہ اچھا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اومیگا 3 جو ہے وہ والی، اس میں جو ہے چیا سیڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں. جو ہے یہ چیزیں آپ کا ناریل کا پانی ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے چربی والی چیزیں جتنی بھی تیل والی ہیں اس کو نہیں بڑھنے دینا. آپ نے روٹی، چاول، گندم، میدا، سٹار سے بنی ہوئی چیزیں، پاستا، گلوکوز، ایسی چیزوں کا جو ہے آپ نے استعمال نہیں کرنا. یہ ہے سلاد، فریش سبزیاں، سلاد جو ہے یہ آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. روز اپنے کھانوں میں وقفہ بڑھائیں اور کوشش کریں کہ کبھی کبھی جو ہے آپ نہ فاسٹنگ ضرور کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. دن میں 2 بار کھانے کو اپنا لیں اور شام کو ورزش کو کم از کم آدھا گھنٹہ واک، نیند پوری رکھیں. اور یہ بند گوبھی، بروکلی، یہ سبزیاں جو آپ کو بتائی ہیں یہ چیزوں کا استعمال جو ہے یہ بہتر سے بہتر کریں. السی بہت اچھا ہے، یہ جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے اس کو جو آپ غذا کھاتے ہیں اس کی پوری توانائی کو خرچ نہیں کرتے تو یہ توانائی جمع ہو کر چربی کی صورت میں ہمارے جگر میں جمع ہوتی ہے. اور اس لیے ہم میں سے ہر دوسرا شخص فیٹی ایسڈ کا شکار ہوتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کمال ہے. خون اور جگر رنگوں کے جتنے بھی پھل ہیں، جگر کے تمام تر بیماریوں میں خاص طور پر فیٹی لیور کے لیے فائدہ مند ہے جو سرخ رنگ کے ہیں. تربوز ہو گیا، تربوز، واٹر میلن، انار، پومیگرینیٹ، اسٹرابری، یہ ایسی چیزیں ہیں. جگر ہمارے جسم کا جو وائٹل آرگن ہے اور یہ جگر 474 اس کی یہ پرفارمس جو ہے فنکشن جو کرتا ہے ہمارے ہیومن باڈی میں. جگر کا کام جو ہے پروٹین، منرلز، وٹامن ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی کہ غذا کی پوری توانائی جو ہے پہنچانے کا کام جگر کا کام ہے. ہمارے جسم میں کوئی بھی انفیکشن ہو جائے، کوئی بھی کیمیکل اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا مطلب جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا. اسی لیے جو ہمارے جو بزرگ اطباء تھے جب بھی مریض آتا فوری طور پر چاہے میل ہے یا فیمیل ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ لیور کے اوپر صحیح توجہ دیتے تھے کہ ہر چیز میں لیور کو اہمیت دینی ہے، اس کو بوسٹ اپ ضرور کرنا ہے. جب آپ کا لیور بوسٹ اپ ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں کمزوریاں ختم. یہاں تک کہ جیسے ایک سوال بھی پوچھ رہے ہیں فیس بک پہ کہ یہ انفرٹیلٹی کے بارے میں، دیکھیں بیماری کوئی بھی ہو، جیسے کہ بے اولادی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں بھی کہ اس کے مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کا لیور بہتر ہوگا، کوئی بھی آپ غذا کھائیں گے، کوئی بھی آپ دوائی کھائیں گے، تبھی آپ کے جزء بدن بنے گی، فائدہ دے گی جب آپ کا لیور ایکٹیویٹ ہوگا.
ایکٹیو ہوگا تو وہ صحیح طور پر کام کرے گا. جگر صحیح طرح کام نہیں کرے گا تو پھر فیٹی لیور، کولیسٹرول جو ہے جو ہو جائے گا، وہ لیور فیٹی ہوگا تو جس سے تھکاوٹ ہوگی اور آپ کو جو ہے مختلف قسم کے مسائل شروع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کی طرف توجہ دیں. دوسرا جو سوال آیا ہے میرے پاس انفرٹیلٹی کے لیے، یہ یو اے ای سے، دبئی سے، تو ہماری 6 سال ہو گئے ہیں شادی ہوئی، لیکن ابھی تک ہم کوئی بھی اولاد کی نعمت سے ہم محروم ہیں. تو اس سلسلے میں شاہ صاحب آپ کا سنا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کافی مہارت رکھتے ہیں. دیکھیں، ہم جو ہے یہ ساری مہارت ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہم نے وقت گزارا ہے، اور ان کے جو تجربات اور ان کے جو مجربات، جو ان کی ریسرچ ہے، وہی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ان کا طریقہ تھا بزرگوں کا، جہاں جہاں دعائی کام کرتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی بہت بڑی برکت ہے، اور اس کے لیے ورد بتاتے ہیں مختلف سچویشن کے لیے. مختلف ورد جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، شفا یابی کے عمل میں آسانی ہوتی ہیں، اور بہت سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ دیکھیں، چاہے مسئلہ مرد کا ہو یا فیمیل کا ہو، بے اولادی کے لیے جو مسائل ہیں کہ دونوں کپل کا پرفیکٹ ہونا، صحیح ہونا بہت ہی ضروری ہے. بہت سی صورتوں میں مرد جو ہیں سارا اپنا جو ہے مدعا جو ہے خواتین کی طرف کر دیتے ہیں کہ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، میرا تو سارا کچھ ٹھیک ہے، مسائل ٹھیک ہے. لیکن جو ہے پھر بھی نہیں. جب ہم دونوں کو کہتے ہیں رپورٹس اور ٹیسٹ وغیرہ جب دونوں کے دیکھے جاتے ہیں تو اس سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ جب مسائل کیا ہیں، کہ جو ہے سیمنز انالیسز رپورٹ ہوتی ہے، اس سے بہت چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کیوں یہ زیادہ ڈیڈ ہو رہے ہیں، کوئی انفیکشن ہے، کس وجہ سے سپرم جو ہے کمزور ہیں، کیا وجوہات ہے، کس وجہ سے پریگننسی نہیں ہو رہی. پھر جو خواتین کی پوری جو ہے ڈائگنوز اس کو کیا جاتا ہے کہ پی سی او تو نہیں ہے، کوئی ہارمونل پرابلم تو نہیں ہے، ایگز کی پروڈکشن کی کیا سچویشن ہے، کہیں مینوفاز تو نہیں شروع ہونے والا، ایج لیمٹ کیا ہے. ساری چیزوں کو، فلوپنٹیز کی کوئی بندش تو نہیں ہے. ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے پھر جو ہے اس حساب سے پھر جو ہے اگر دونوں کے لیے ضروری ہے تو دونوں کو جو ہے جڑی بوٹیاں ریکمینڈ کی جاتی ہیں کہ کون کون سی آپ غذا میں آپ نے کیا کیا چیزیں کھانی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے کون سی ایسی غذا کا استعمال کرنا ہے. وہ جب انسان کرتا ہے تو بہت سی اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے. ہم نے بچپن سے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں اب جن کے اپنے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، اور وہ جو ہے ان کی اولاد میں بہت ہی مشکلات پیدا ہوئیں. بزرگوں کے پاس لے کے آئے، بزرگوں نے ان کا جو بالکل نامید قسم کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک کبھی بھی ناامید نہ ہو. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات. ہمیشہ اللہ سے بہتری کی امید رکھنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے اور وہی کرتا ہے. تو اس لیے ہم جب اللہ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اس میں جو ہے کامیابی امید ہے. میں نے یہ تفصیلاً بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ نے جو
دبئی سے جو کال کی، آپ پریشان ہیں بے اولادی کے لیے، تو میں اس لیے کی کہ جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب میں بھی جو ہے اس کے بعد اپلوڈ ہو جائے گا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے عزیزوں کا، آپ کس کو بھی آپ لنک جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ جو ہے یوٹیوب چینل میں جائیں، حکیم شفقت علی شاہ صحت اور حکمت لکھیں گے تو یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے، اور بھی بہت سے پروگرام ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس میں بہتری ہو۔ بے شمار ہمارے بزرگوں کے جو ریسرچ وہ یہ تھی کہ جگر کے امراض میں، لیور کے امراض میں ان کے پاس بہت زیادہ ان کی ریسرچ تھی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے جب لیور آپ کا خراب ہوگا، میدا آپ کا خراب ہوگا، تو منہ میں کڑوا پن جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ذائقہ جو ہے بدل جاتا ہے منہ کا، اس میں تیزابیت سوجن ہو جاتی ہے جسم میں، کسی جگہ صبح آپ اٹھے ہیں تو جسم سوجا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا، سوجن ہو گئی، چہرے پہ ہو گئی، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، بعض اوقات پیشاب کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب پیشاب کھل کے آتا ہے تو اس میں سوجن وغیرہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے جو یہ ہمارا جگر ہے، یہ ڈیٹاکسیشن اور میٹابولزم جو کام کرتا ہے، اگر اس کے سٹوریج جو جگر ہمارا سٹور ہے اس میں کوئی خرابی ہو جاتی، جو عموماً جو ہماری خرابی جو ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے جو ہے کرنے، جو ہم اپنے آپ کو صحیح لائف سٹائل ہمارا نہیں ہوتا، ہم ایسی چیزیں ایسے کو استعمال کرتے ہیں، جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، فیزی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں، ڈیپ فرائیڈ چیزیں، پکوڑے، سموسے، اس قسم کی ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے لیور جو ہے وہ فیٹی ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم نے جو ہے بہتر کرنا ہے، اور اس کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے ہم نے جو ہے اس میں جو ہے اپنی لائف سٹائل میں چینجنگ لانی ہے۔ پانی کا استعمال جو ہے آپ نے نیم گرم کرنا، اور کوشش کرنا ہے صبح نہار میں جو آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے وہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں آپ نے 1 ٹکڑا چھوٹا سا جنجر، ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا، اس کو آپ پنچ کر لیں اور وہ اس گرم پانی میں ڈالیں، اور اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیں، اور وہ جو ہے صبح نہار میں جو ہے وہ ضرور پئیں۔ اس سے آپ کا سارا سسٹم ڈیٹاکس ہوگا، اور جتنا بھی آپ کا زہریلا مادہ ہے وہ آپ کا جو ہے باڈی سے نکلے گا، اور آپ کا لیور ایکٹیو ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بزرگ عام بتایا کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ جو ہے آپ کے یہ جو علامات ہیں، خاص طور پہ یہ خواتین میں ہوتا ہے، سوجن آ جاتی، چہرے پہ جسم میں سوجن آ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا، یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں، جب ایسی علامات ہو فوری طور پر لیور کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرانے چاہیے تاکہ جو ہے وہ جو ہے بہتر ہو۔ اگر اس پر ہم پوری توجہ نہیں دیتے تو اس میں ایسے مریضوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں ان میں فیٹی لیور زیادہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جسم میں ہائپر گلوسیمیا جو ہوتا ہے وہ گلوکوز جو ہے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے فیٹی لیور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ذیابیطس کو کنٹرول کرنا ہر صورت میں، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ ڈیابیٹس گلاس جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو آپ نے رات کو اس میں پانی فل کرنا ہے، صبح کلر اس کا براؤن ہو جائے گا،
وہ صبح نہار منہ پی لیں، اور جو صبح پانی ہے وہ جو ہے اس کو فل کریں، وہ رات کو پئیں۔ نہ صرف کولیسٹرول لیول کے لیے، شوگر کو بہتر مینٹین کرتا ہے، لیور کے لیے فائدہ مند ہے، بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی، منہ میں سویلنگ جو آ جاتی ہے، کڑوا پن آتا ہے، اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کبھی کبھی تھوڑی کڑوی چیزوں کا استعمال ضرور کریں۔ ہم جو کریلے کو بھی پکاتے ہیں تو اس میں بھی نمک لگا کے ہماری کوشش ہوتی ہے وہ کریلا بھی جو ہے کڑوا نہ رہے، حالانکہ کڑواہٹ جو ہے ہماری صحت کے لیے، ہمارے بلڈ کو پیوریفائی کرنے کے، ہمارے لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ تیزابیت، سوجن وغیرہ کو کم کرنے کے لیے جو ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اس میں آپ نے کرنا ہے مکو دانہ۔ یہ مکو، جس کا عام پرانی ہماری بزرگ خواتین کاچ ماچ کا شاگ جس کو کہتے ہیں، اس کے جو ہے بیج جو ہوتے ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پرانی ہماری عورتیں جو ہیں اس کو بہت پسند کرتی تھیں، کیونکہ اس کا جو ہے زمانہ قدیم سے ہمارے بزرگ جو ہے ان کا عرق جو ہے وہ بنایا کرتے تھے، جو عرق بہت ہی فائدہ مند ایسے مریضوں کے لیے جسم کے کسی حصے میں سویلنگ ہو، لیور کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جوڑوں کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس کو جو ہے استعمال کراتے۔ اس کے ساتھ جو ہے کاسنی کا عرق، یہ بہت فائدہ مند ہے، اس میں اور چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں، عرق کی شکل میں بنایا جاتا ہے، جو کہ لیور کے مسائل کے لیے، اس میں لیمن گراس بھی ہوتا ہے، بنجاسا بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں اس میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو اس سچویشن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم ان جڑی بوٹیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور آئلی چیزیں جو ہیں، بیکری پروڈکٹس، سموسے، پکوڑے، یہ جو اپنی جو ہے ڈائٹ لسٹ سے نکال دیں، اور سبزیاں، سلاد اور فروٹ، اناج جو ہم نے کھانا ہے وہ چھلکے والا کھانا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی زندگی سے جو دالیں جو تھیں جس کے اوپر چھلکا لگا ہوا تھا، اس کو ہم نے اپنی لائف سے نکال دیا ہے، حالانکہ چھلکا جو ہے ہمارے معدہ کے لیے، ہماری جسم کے لیے، ہماری آنتوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھلکے کو، جب ہم چھلکے والی دال کھاتے ہیں، چھلکے والی اناج کھاتے ہیں، تو اس سے ہوتا ہے کہ ہمیں فائبر انٹیک زیادہ سے زیادہ ملتا ہے، وہ ہماری آنتوں کو صاف کرتا ہے، معدے کو فلاش آؤٹ کرتا ہے، اور قبض نہیں ہونے دیتا۔ قبض جو ہے وہ ام الامراض ہے۔ جب ہم قبض پر توجہ دیتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے بہت زیادہ بہتر ہمیں جو ہے اثرات ملتے ہیں، جو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کہ جتنی بھی ہم نے آپ کو پوچھی کہ لیور کا رنگ جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، اور جو ریڈ چیزیں ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، جیسے کہ انار ہے، چقندر ہے کا جوس، انار کا جوس، اس کا چیری ہے، آلو بخارا ہے، اسٹرابری ہے، تربوز ہے۔ یہ اس کا اگر سب کا جوس نکال کے اس میں تھوڑا سا لیمن کا رس ملا کر اگر استعمال کیا جائے تو جتنی اس کی علامات ہوتی ہیں، آپ پاؤں سے پسینہ آ رہا ہو، لیور میں گرمی حدت ہو، جسم پر ریش کی علامات، خارش ہو گئی ہو، جلن ہو، لیور کے خرابی کے انفیکشن ہو رہا، بار بار پانی کی طلب ہو، پیاس پوری نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہمارے بزرگ جو ورد بتاتے تھے، وہ ورد جو ہے یا اللہ یا ہی یا حسیب، یہ جو ہے آپ نے جو ہے اول اور آخر درود شریف یہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ سچویشن کے مطابق آپ کو جو ہے ہم آپ کو جہاں دعائی کے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، آپ کو ورد بھی مختلف پڑھنے کے لیے، تو وہ بھی آپ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں جو ہے صحت و تندرستی دے، اور یہ سارے جو ہے
صدیوں سے جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے بزرگ یہ عرق جو ہے یہ تیار کرتے جو کہ لیور کے مسائل جگر کے مسائل کے لیے جو آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں اور پھر اگر بگڑ جائے پھر لیور سوریاسس میں پھر آگے جا کے اور کینسر کی بہت سی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے جتنی جلدی ہو سکے لیور کے امراض میں جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہماری غذا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوئے بے شمار ہماری کالر تھے جو کیوں میں تھے جن کے ساتھ بات نہیں ہو سکی کیونکہ ہم نے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے انفارمیشن دے سکیں اور یہ جو ہمارا لائف کال کا نمبر ہے یہ میرا پرسنل نمبر ہے اس کو نوٹ کر لیں آپ بعد میں بھی کال کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ہم آپ کے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر جو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور جو دور ہیں جو دوسرے ملکوں میں ہیں یہی ہمارا نمبر واٹس ایپ پہ بھی ہے اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں میسیج دے سکتے ہیں رپورٹس بھیج سکتے ہیں ہمارا جو طبی بورڈ ہے اس میں ہمارے پاس فارماسسٹ بھی ہیں ہمارے پاس جو ہے بایو میڈیکل سائنسز بھی ہیں اور جو ہمارے پاس ہربلسٹ بھی ہیں سارے بورڈ بیٹھ کر جو ہے اس میں وہ رپورٹس کی اسٹڈی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں کون سی ڈائٹ پلان آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اس پر ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحت اور تندرستی عطا فرمائے ٹائم جو ہے ختم ہو چکا ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنین انسان کی خدمت کی ہے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنین انسان کی خدمت کرتے رہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اس وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا تب تک کے لیے اجازت فی امان اللہ طب اور صحت شفا من جانب اللہ تندرستی ہزار نعمت ہے اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے UK امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر امراض دیری نو پیچیدہ عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845 مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ برمنگم اسپاربروک بروز پیر مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں طب اور صحت شفا من جانب اللہ تندرستی ہزار نعمت ہے اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے UK امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر امراض دیری نو پیچیدہ عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845 مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ برمنگم اسپاربروک بروز پیر مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں